اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدلتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہے۔ پہلی بات کہ اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے۔ دوسری بات، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے۔ تیسری بات، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، وہ یہودی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جنہوں نے تورات میں تحریف کی اور تورات کے احکامات کو بدل ڈالا اور اس سنگین جرم کے مرتکب ہو گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص انصار کے دلوں میں ازراہ ہمدردی، ایک خواہش، تمنا اور آرزو تھی کہ یہودی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، مگر ان کی شرارتوں اور ضد و سرکشی کی وجہ سے اور جان بوجھ کر اللہ کے کلام پر ایمان لانے کے بجائے اللہ کے کلام میں تبدیلی کے مجرم بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ایسے یہودیوں سے متعلق امید اور توقع کی رسی کو کاٹ دیا اور صاف کہہ دیا گیا کہ کیا تم اس کی توقع رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اس حالت میں کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے کچھ کر دیتے ہیں، اس کے بعد کہ اس کو سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ اسے خوب جانتے بھی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، یہودیوں کے اس جرم کا ذکر قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی موجود ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے کچھ وہ ہے جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 41 میں بھی یہودیوں کے اس جرم کا تذکرہ ہے۔ جہالت اور نادانی میں کیا ہوا عمل قابل معافی ہوتا ہے، مگر جان بوجھ کر شرارتاً کیا ہوا عمل ناقابل معافی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو آیات الہی اور احادیث رسول اور آثار صحابہ سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو آیات الہی اور احادیث رسول اور آثار صحابہ سے سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے خیالات یا اپنے افکار کے مطابق آیات قرآنی کو ڈھالنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب ہدایت کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔